میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ایک فلسطینی بہن جو کہ افغان بھائیوں سے مدد مانگ رہی ہے، تو آئیے دوستوں پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ أريد فقط أن أوصل رسالة لأهلي في أفغانستان أننا ننتظر منكم المدد. نحن متروكون لوحدنا في الميدان. المسرى مسراكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أودعه أمانة عندكم. هذه فلسطين أرض الأنبياء جميعا، كلكم ستسألون عنها وعن أهلها وعن مقدساتها. الله سبحانه وتعالى سيسألكم. كل العالم تكالب علينا، كل العالم خاننا، كل العالم باعنا، كل العالم يحاصرنا ويقتلنا. مدد يا أفغانستان، مدد، نحتاج منكم المدد. دعت حركات المقاومة الإسلامية في فلسطين كافة الأمة الإسلامية أن تخرج بالملايين يوم الجمعة كمدد لله ولرسوله وللأقصى. لا تتركونا وحدنا. تكالب علينا الغربيون، تكالبت علينا أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، يعلنون دعمهم للصهاينة الأنجاس، يدفعون لهم بالأسلحة والعتاد والعدة، لكن والله لا نخشاهم. والله لا نخشى في الله لومة لائم، لا نخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. لكنهم يجب أن يروا بأننا لسنا وحدنا، وأن أمة الإسلام بها أسود تفدي مسر الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا يدنسون المسر ويسبون نبينا صلى الله عليه وسلم، ويضربون نساءنا في المسجد الأقصى، وأعلنوا القدس عاصمة لدولتهم اليهودية. لقد تركتمونا وحدنا حتى وصلنا إلى هذه النقطة. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى وفخورون بمجاهدينا، بارك الله بهم وسدد الله رميهم وأعانهم على من ظلمنا، لكنكم يجب أن تساندونا. مدد يا أفغانستان، مدد. یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے، اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے. گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے، پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس، یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے. کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا. عربوں میں دم نہیں رہا تھا، عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. یہی وجہ ہے کہ تقریباً 20 صدی کے بعد ان کی حکومت ختم. آشمارا حق بود گر خون بارد بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنی. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورڈز، اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بنو عباس اسے محل میں سے نکالا، ایک کھال کے اندر لپیٹ کر، اور اپنے گھوڑوں کے سوؤں تلے کچل دیا. عرب معزول کر دیے گئے تھے، لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے، لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا. کوئی روس کا غلام رہا، کوئی امریکہ کا غلام رہا، کسی نے اس کا ساتھ دیا، کسی نے اس کا ساتھ دیا. تہذیب ہے تو مغربی، تمدن ہے تو مغربی، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرم ہونے والی ہے. لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے. یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا، یہ علاقہ خراسان اور پاکستان، جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے اسلام کی توسیع ہوگی، اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سیلاب آ رہا ہے، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز، ورنہ یہ اصابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی. ورنہ تو ہندوستان پہ کئی لشکر آئے ہیں، لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی، اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا. ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے لشکر جائیں گے،
کہ جو مسلمان عرب جو ہیں ان کی مدد کریں گے، حضرت مہدی کے جھنڈے تلے لڑیں گے، حضرت مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے، یؤطئون للمہدی، دوسری طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ اور یہیں سے جیسے اس وقت سیلاب نکلا تھا جزیرہ نما عرب سے، ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف، ایران، افغانستان، ترکستان، ادھر مصر، لیبیا، الجزائر، مراکش، موریطانیہ، اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہوگا اور بات آگے بڑھے گی۔ تو غرض اصل حاصل کیا ہے؟ یہ ہونا ہے، پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے، حضور کی احادیث بتا رہی ہے کہ یہی سے ہونا ہے۔ ہوا صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے، ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی۔ میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں سن 46 میں یہاں حبیبیہ ہال میں قائد اعظم نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جس اجلاس کو خطاب کیا تھا، ضلع حصار سے جو 2 ڈیلیگیٹ آئے تھے ان میں سے ایک میں تھا۔ میں نے بہرحال اس تحریک میں بھی حصہ لیا ہے، ایک ننھے کارکن کی حیثیت سے لیا ہے، پھر حالات کو بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری قیادت، ہماری سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہی کے پلاح و کرگسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے، تب وہ تاب جاویدانہ، ان کی تہذیب مغربی، ان کی ذہنیت مغربی، ان کی وضاقتہ مغربی، ان کا تمدن مغربی، ان کی سوچ مغربی، ان کے سارے اطوار مغربی۔ جی دوستو، جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی ہے، تو دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی جس سے کہ ایک فلسطین بہن اپنے افغان بھائیوں سے مدد مانگ رہی ہے۔ تو دوستو اتنا مشکل ٹائم کسی پر آئے گا، وہ مسلمان جو ہے چپ ہوں گے۔ اور پھر آپ لوگوں نے ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو بھی دیکھ لی دوستو کہ یہ وقت آنے والا ہے دوستو جبکہ ایک نہ ایک دن مسلمانوں کی دنیا پر حکومت ہوگی، دین پھیل جائے گا اور جتنے بھی اسرائیل ہے یہ ختم ہو جائیں گے، ان کی بنیاد ختم ہو جائے گی، ان کی جڑیں ختم ہو جائے گی۔ لیکن دوستو بہت افسوس کا مقام ہے یہ کہ ایک فلسطینی بہن ہمارے افغان بھائیوں سے مدد مانگ رہی ہے۔ کیوں مانگ رہی ہے دوستو؟ اس درد، اس دکھ سے، اس مشکل وقت سے کوئی خبر نہیں ہوتا ہے کہ کتنے مشکل وقت ہوتا ہے دوستو۔ میں سب سے پہلے دوستو یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ اگر کسی پر گزرتی ہے تو وہ اپنا دکھ اور درد جان سکتا ہے۔ کسی سے اگر کوئی بیٹا چھین جائے، اگر کوئی ماں چھین جائے، اگر کہیں باپ اس سے چھین جائے تو دکھ اسی کو ہوتا ہے دوستو۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ ایک مثال دوں گا دوستو، اگر کسی کو کانٹا چبھتا ہے اس کے بدن کو تو دکھ اسی کو ہوتا ہے، مطلب کہ کسی اور بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں دوستو کہ ابھی ہر ملک کے لیے مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ تو دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دن کو بھی اور رات کو بھی بمباری ہو رہی ہے اور کھلے آسمان کے نیچے یہ لوگ، ان کا سونا بھی ہے، ان کا بیٹھنا بھی ہے، پانی کی قلت آ گئی ہے، کھانے کی قلت آ رہی ہے، مریض جو ہے مریضوں سے ہسپتال بھر گئے ہیں، مردوں سے ہسپتال بھر گئے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ ہسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان لوگوں نے ہسپتال پر بھی ان لوگوں نے حملہ کیا ہے، جو کہنے میں آتا ہے 200 کے 2700 کے 2800 لوگ ہسپتال میں ہی شہید ہو گئے تھے۔ تو بہت مشکل مقام ہے دوستو، نہ بیٹے کو ماں کا پتہ چل رہا ہے، نہ ماں کو بیٹے کا پتہ چل رہا ہے، نہ باپ کا پتہ چل رہا ہے، نہ رشتہ دار کا پتہ چل رہا ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن دوستو اپنے خون کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میرے جو خون ہے وہ کہاں پہ ہے اور کہاں پہ نہیں ہے۔ اور باتیں تو چھوڑو دوستو، یہ وہ ملک ہے جو کہ اکیلے میں مسجد اقصی کے لیے لڑ رہے ہیں اور اکیلے میں یہودیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں دوستو کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اور بھی ہمت دے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اسلام کی بنیاد پر جو ہے پاکستان بنائے، اور پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا یہی پاکستان کا مطلب ہے کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ؟ کیا یہی ہمارا اسلام ہے کہ ہم جو ہے اگر ہمارے ایک مسلمان بھائی پر یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ستم ہو رہا ہے، تو وہاں پہ ہم صرف سیل کریں گے یا وہاں پہ ہم صرف دیکھیں گے؟ کیا یہی ہمارے کیا یہی مومن کی نشانی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کی جو نظریں ہے وہ پاکستان پر ہے، وہ عرب ممالک پر ہے، وہ ترکی پر ہے، وہ افغانستان کے بھائیوں پر ہے، وہ جتنے بھی دوستوں میں یہی کہوں گا کہ وہ اس لیے جو جیسے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ ایک بہن نے جو کہ افغان بھائی سے اگر مدد مانگی بھی ہے تو وہ اس لیے مانگی ہوگی دوستوں کہ افغان کے جو لوگ ہیں وہ غیرت مند لوگ ہیں اور بہت ہی اسلام پہ کڑا ہونے والا، اسلام پر ناز کرنے والا، اسلام کے لیے
کہ لڑائی جھگڑے جو جہاد کے لیے تیار وہ لوگ ہیں دوستوں، جو کہ ہر ٹائم اسلام کے لیے اپنی جان قربان دینے والے لوگ ہیں دوستوں۔ اس لیے اس بہن نے جو کہ آپ مانگے، جتنے بھی بھائی ہیں ان سے مدد مانگے، تو میں دعا کروں گا دوستوں ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں وہ چپ ہے، اور ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر، ان فلسطین بھائیوں پر، ان بہنوں پر، ان بیٹوں پر، ان چھوٹے بچوں پر جو کہ گودی میں ہوتے ہیں، جو کہ دودھ پینے والے بچے ہیں، جو کہ ناسمجھ، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستوں آج کل جو جنگ چڑھی ہوئی ہے، میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فلسطین بھائیوں کو، ان کے بہنوں کو، کے باپ، ان کے جتنے بھی بیٹے ہیں، بچے ہیں، جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر آپ اتفاق کرتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ، تو کوئی بھی اگر کمنٹ ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ والسلام۔